اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فہد علی اور آپ کی خدمت میں آج ایک ایسی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جن کا پاکستان تحریک انصاف سے بھی تعلق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اوورسیز پاکستانی کے پاکستان میں نمائندے ہیں، ایک آرگنائزیشن جو کہ پیوپا پاکستان اوورسیز ایسوسی ایشن کے نام سے منسوب ہے، اس کے یہ ممبر ہیں۔ تو چودھری داؤد سرور صاحب کے ساتھ ہم موجود ہیں، ان سے کچھ سوالات کریں گے اوورسیز پاکستانی کے مسائل کو لے کر بھی، اور اس کے علاوہ جو آج کل سیاسی صورتحال ملک کی چل رہی ہے اس پر بھی ان سے جانتے ہیں کہ کیا ان کا موقف ہے اور کیا وہ اس پر نظر رکھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا۔ کچھ آپ سے کوسچنز کرنے تھے اوورسیز پاکستانی سے ریلیٹڈ، تو اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے عوام کو ایک فیسلٹی دی گئی تھی، اوورسیز پاکستانیز کو ایک فیسلٹی دی گئی تھی کہ وہ پاکستان میں ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جیسے یہ حکومت چینج ہوئی ہے، رجیم چینج کے بعد یہ فیسلٹی بھی اوورسیز پاکستانی سے چھین لی گئی ہے، تو اس بارے میں آپ اپنی کیا رائے دینا چاہیں گے؟ اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ووٹنگ کا حق تو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے دیا تھا اوورسیز پاکستانی کو۔ یہ اب امپورٹڈ اور نائل حکومت ہے، ہر چیز آپ کے سامنے ہے۔ یہ نائل حکومت جو ہے، اس نے اوورسیز جو ہیں وہ پاکستان کا جو ریمیٹنس ہے اس میں بہت بڑی ان کی انویسٹمنٹ ہے۔ پاکستان جو اوورسیز باہر ممالک میں ہوتے ہیں ان کو اب ووٹ کا حق نہ دینا، اس کی مین وجہ یہ ہے کیونکہ 90% جو اوورسیز ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، امپورٹڈ حکومت کو یہ ڈر ہے کہ اگر ان کو اوورسیز کو ووٹ کا حق مل گیا تو عمران خان 2/3 نہیں، میرا خیال ہے 3/3 اکثریت سے اس ملک میں حکمرانی کرے گا۔ ان کو پراپرٹی ڈسٹریبیوٹس میں، اس کے علاوہ کرمنل کیسز ان کے صدیوں تک چلتے رہتے ہیں کورٹس میں، اس کے علاوہ ان کو بنیادی ضروریات بھی فراہم نہیں کی جاتی۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے، کیونکہ آپ اوورسیز ایسوسی ایشن کا حصہ بھی ہیں اس آرگنائزیشن کے تحت، اور جو آپ ایز اپوزیشن میں ہونے کے تحت بھی آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں اس بارے میں؟ پی ٹی آئی حکومت نے تو کافی اوورسیز کے مسائل کو ترجیح بنیادوں پہ حل کیا ہے۔ زلفی بخاری صاحب جو منسٹر رہے ہیں اوورسیز کے، انہوں نے اوورسیز پاکستانی کے ان جو زمینوں کے قبضے یا اس طرح کے معاملات جو اس کو کافی لوگوں کے حد تک مسائل یہ حل ہوئے ہیں، یہ ریکارڈ پہ چیزیں موجود ہیں۔ باقی اوورسیز پاکستانی جو ان کے لیے اور مسائل، اب آپ ہمارا تعلق جو ہے، میرا بزنس جو اوورسیز امپلائمنٹ ہے، ہم باہر کنٹری میں، آؤٹ کنٹری میں، گلف میں، یورپ میں مین پاور ہم سپلائی کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی جو آؤٹ کنٹری میں ایمبیسیز ہیں، جو لیبر اتاشی بیٹھے ہیں، وہ سوائے تنخواہوں کے اور مراد کے علاوہ ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ ہم یہاں سے اب بھیجتے ہیں سعودیہ یا قطر یا کسی اور کنٹری میں، اگر وہاں پہ اس کو کوئی مسائل آتے ہیں تو وہ جو لیبر اتاشی ہوتا ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ اس کی وہ مسائل حل کرے، لیکن وہاں پہ وہ ان کو کوئی مطلب، ہماری جتنی یہ بیوروکریسی ہے، اوورسیز پاکستانی کے جتنے معاملات ہیں وہ بیوروکریسی کے انڈر ہوتے ہیں۔ جو لوگ وہاں پہ لیبر اتاشی ہیں یا امبیسیڈر ہیں، وہ لوگ صرف اور صرف عیاشیاں اور اپنے جو ہیں وہ دال آٹے کے چکر میں ساری گیم وہ کرتے ہیں۔ ان کو کوئی اوورسیز سے مطلب نہیں ہے، نہ ان کے مسائل حل کرتے ہیں۔ یہاں پہ اوورسیز کی کالونیاں بنی ہیں، زمینیں الاٹ ہوئی ہیں، لیکن ابھی تک اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، کسی کو کوئی پلاٹ نہیں دیا گا، نہ کوئی ایسی ان کو سہولت دی گئی ہے۔ کورٹوں میں لوگ جو ہے یہاں پہ، اصل میں یہ بیسک یہ ہے، جب رول آف لا نہیں ہوگا تو مسائل، چاہے وہ اوورسیز پاکستانی ہو یا یہاں کے لوکل پاکستانی ہو، رول آف لا اس ملک میں امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ بیوروکریسی جو ہے وہ الفاظ کے جو ان کا طریقہ کار ہے نا، الفاظ میں وہ ہر چیز ایسے گھما دیتے ہیں کہ 20-30 سال لوگ کورٹوں میں پھرتے رہتے ہیں۔ مطلب کہ جو ہمارا جوڈیشل نظام ہے، ملک کا عدالتی نظام ہے، اس سے پاکستانی تو کیا اوورسیز بھی ہمکنار نہیں ہے، اس کے اندر ہی وہ بھی بیچارے پستے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک بڑا ہائی لائٹ کیس ہے گجرات کے، ایک صاحب آپ نے اکثر ان کو دیکھا ہوگا میڈیا پہ، مجھے ان کا نام بھول گیا اس ٹائم، لیکن ان کا وہ بھی اوورسیز پاکستانی ہیں۔ انہوں نے وہاں سے ساری دولت لے کے، وہ گجرات کے رہنے والے ہیں، وہاں انہوں نے اپنی زمینیں سب کچھ لیا اور اس پہ قبضہ ہو گیا۔ جی جی جی، وہ ایک مشہور کیس ہے، سپریم کورٹ تک اس بندے کے حق میں فیصلہ ہو گیا، لیکن ابھی تک اس بندے کو قبضہ نہیں دیا گیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو رول آف لا ہے یہاں کا بہت کمزور ہے، امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف اور صرف
بیوروکریسی کی گیم ہے ساری، لفظوں کی میں نے آپ کو بتایا ہے، وہ دس اینڈ دیٹ کے چکر میں 30 سال لوگ ذلیل ہو. اس کے علاوہ جو اوورسیز امپاورمنٹ کے لیے کچھ آرگنائزیشنز بنائی گئی ہیں یا حکومت کی طرف سے، اگر آپ گوگل پہ یا اس طرح کی مختلف سائٹس پر جائیں تو ان کی رہنمائی کے لیے یا ان کے مشکلات میں آسانی کے لیے کچھ ایسی سائٹس بھی اب تو واضح کر دی گئی ہیں، جن میں ایک سائٹ ہے اوورسیز فاؤنڈیشن کے نام سے، تو وہاں پہ ان کی کمپلینٹ وغیرہ یا ان کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہاں پہ براہ راست رجوع کر سکتے ہیں، اور حکومتی نمائندے ان کے ساتھ تعاون کا بھی یقین دہانی کراتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ جو سائٹس بنائی گئی ہیں یہ برائے نام ہے یا ان کا کوئی واقعی عملی زندگی میں کوئی ان کا اوورسیز پاکستانیوں کو فائدہ بھی پہنچ رہا ہے؟ یہ میری عقل کے مطابق برائے نام ہی ہے. اب آپ دیکھیں، ایک بندہ، آپ یہاں سے ایک پاکستانی گلف میں یا یورپ میں کسی ورک ویزے پہ جائے تو اس کا یہاں سے ایک پروٹیکٹر ہوتا ہے. اس پروٹیکٹر کی مد میں یہاں سے اس بندے سے ٹیکس لیا جاتا ہے جو کہ تقریباً 6-7 ہزار روپے پاکستانی بنتا ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ڈیلی اگر راولپنڈی پروٹیکٹر آف امیگرانٹس کی آپ ڈیٹیل اٹھائیں، ڈیلی کا 1000 سے 1200 پروٹیکٹر صرف پنڈی میں ہوتا ہے، اور پاکستان کے ہر بڑے شہر میں پروٹیکٹر آف امیگرانٹس موجود ہے. اتنا ریونیو آ رہا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو اس مد میں، لیکن اس کے بدلے کوئی چیز، اب ہم ایکسپورٹر ہیں، ہم مین پاور کا کام کرتے ہیں، ہمیں بھی کوئی سہولت نہیں ہے. ہم ٹیکس بھی دیتے ہیں. ہم اس ملک میں اگر آپ کا ایک سال میں ہم اس ایسوسیشن سے، اس بزنس سے ہمارا تعلق ہے کہ ہم نے تقریباً ہر سال 3 لاکھ سے لے کے کم 3 لاکھ، زیادہ سے زیادہ 6 سے 7 لاکھ کے قریب ہر سال ہم بندے بھیجتے ہیں. لیکن جو بھی گورنمنٹ، عمران خان کی گورنمنٹ میں کچھ کام اچھے ہوئے ہیں. زلفی بخاری صاحب نے نئی منڈیاں تلاش کی ہیں، جاپان ہو گیا، رومانیہ ہو گیا، لیکن ابھی وہ چیزیں سٹاپ کر دی گئی ہیں. اور اتنا گورنمنٹ کو ریونیو آپ چیک کر سکتے ہیں اس مد میں آ رہا ہے، لیکن سہولیات کوئی نہیں ہے. چاہے وہ اوورسیز پاکستانی ہو، چاہے ہم جو اس بزنس میں، چاہے ہم ہوں، صرف نام کی برائے نام چیزیں ہیں. ان کو یہ صرف ایک گنتی میں وہ ہیر پھیر کر کے ہمیں بھی ڈی گریڈ کرتے ہیں. جو ہم اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ہیں، ہمیں بھی گورنمنٹ مطلب وہ اس حساب سے ہمیں وہ نہیں کر رہی. ابلائج کرنا چاہیے، جس میں آپ باہر کنٹری میں جائیں تو وہ اپنے بزنس مینوں کو ابلائج کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ صرف اور صرف کاغذی کارروائی ہے. چاہے آپ اوورسیز پاکستانی کی مسائل دیکھیں یا بزنس کمیونٹی کے دیکھیں، یہ حالات ہیں اس گورنمنٹ کے. اچھا، اس کے علاوہ آپ کیونکہ اس فیلڈ سے وابستہ ہیں، کافی قریب سے آپ نے ان چیزوں کو ملاحظہ کیا ہے، تو آپ چند ایسے نکات بتا دیں، ایسے کوئی 2 سے 3 کلیے بتا دیں کہ کون سی ایسی فارمیشن ہونی چاہیے جن سے کہ یہ اس میں بہتری آ سکتی ہے، چاہے وہ حکومت کرے یا چاہے کوئی بھی حکومت کرے، پی ٹی آئی یا نون لیگ سے ماورا ہو، کہ اگر آپ کوئی ایسے 2-3 نکات دیکھتے ہیں جو کہ اوورسیز پاکستانی کے مشکلات کو حل کر سکتے ہیں. 2-3 تو نہیں، پہلی تو چھاٹ سی بات ہے. ایک چیز پہ اگر یہ گورنمنٹ عمل کرا دینا، جو ہماری وہاں پہ ایمبیسیز ہیں ہر کنٹری میں، اس میں جو لوگ بیٹھے ہیں نا، کم از کم وہ لوگ ایسے ہونے چاہیے، یا ان پہ ایسا میکنزم ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کے مسائل، سب سے بہترین پلیٹ فارم اوورسیز کے لیے ان کی ایمبیسی ہے. جس کنٹری میں وہاں پہ جو پاکستان ایمبیسی ہے، سب سے بہترین ان کا اگر کوئی مسئلہ یا کوئی بھی پرابلم سالو ہو سکتا ہے تو وہ پاکستان ایمبیسی میں جو لیبر اتاشی ہوتی ہے یا جو سفیر ہوتا ہے ایمبیسی کا، وہ سفیر، پرابلم یہ ہے کہ یہاں سے وہ بندے سلیکٹ ہو کے جاتے ہیں جو سیاستدانوں کے یا وڈیروں کے رشتہ دار ہیں، وہ سارے ان سیٹوں پہ بیٹھے ہیں، وہ ان مسائل کی طرف آتے نہیں ہیں. وہ وہاں اپنے، میں نے آگے آپ کو بتایا، سب سے آسان طریقہ یہ ہے. سیکنڈلی، جب آپ اوورسیز کو ووٹ کا حق نہیں دے سکتے، بنیادی چیز ہے، ووٹ کا حق نہیں دے سکتے تو آپ ان کو اور کیا دے سکتے ہیں. یہاں پہ کالونیاں بنی ہوئی ہیں، آپ یہاں پہ ایک اوورسیز کی کالونی ہے، لیکن ابھی تک کسی کو اس میں کوئی الاٹمنٹ یا اس طرح کے معاملات نہیں ہوئے. یہ گورنمنٹ کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے، لیکن یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بیوروکریسی کی ہیر پھیر ہے، وہ ان چیزوں میں پڑھتے نہیں ہیں، وہ بس کاغذی کارروائی ہے ساری.
اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے بھی ایک رکن ہے چکوال ڈسٹرکٹ چکوال سے آپ وائس پریزیڈنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف سے، تو آج کل جو ملکی سیاسی صورتحال ہے کافی سرگرم ہے. ایک سائڈ پہ دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کو بھی ریلیف ملتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ نواز شریف کی جو بیٹی ہیں مریم نواز ان کو بھی کورٹ کی جانب سے آج بیل مل گئی ہے. تو یہ کس طرف ہماری سیاسی صورتحال جاتی نظر آتی ہے؟ آپ اپنی سیاسی بصیرت سے اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کہ جی جہاں تک میں نے آپ کو آگے بتایا کہ یہاں پہ رول آف لا نہیں ہے. رول آف لا صرف اور صرف وڈیرے شاہی کے لیے رول آف لا ہے، عام عوام کے لیے کوئی رول آف لا اس ملک میں نہیں ہے. ابھی تک تو ہے نہیں، شاید مستقبل میں آ جائے. کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، ایک آدمی بے گناہ اپنے بھائی کے قتل کے کیس میں 20 سال بعد وہ بندہ بری ہوا ہے، اور جو اس کی انویسٹیگیشن رہی ہے اس میں وہ بندہ بے گناہ ہے. 20 سال وہ کورٹ سے بے گناہ، 20 سال جیل کاٹ کے وہ بے گناہ ثابت ہوا اور وہ باہر ہے. اس ملک میں یہ حالات ہیں. جہاں تک رہی آپ سیاسی بات کر رہے ہیں مریم نواز کی، میری بات یہ ہے کہ جس کا والد جس کے بھائی، اب میں اگر میں اپنے مکان میں رہ رہا ہوں یا میری فیملی رہ رہی ہے اور میں باہر ڈینائی کر دوں کہ میری اس جگہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میرے نام پہ ہے، نہ کوئی جائیداد ہے. اس ملک میں لکیر کی فقیر ہے، قانون بھی یہی ہے اور سننے کو بات تیار ہی نہیں ہے. اب میں ایک بات تسلیم کرتا ہوں کہ الحمدللہ جی یہ فلیٹ بھی اور یہ ہر چیز میری ہے، تو اس سے اوپر کیا ثبوت ہے؟ اس کے مریم کے والد بھائی سارے ایون فیلڈ میں رہ رہے ہیں، پوری دنیا کو پتہ ہے. تو اس چیز سے آپ اندازہ لگا لیں. آپ عمران خان کی آپ توہین عدالت کی بات کر رہے ہیں، اگر قانون پہ آئیں تو عمران خان نے کون سی غلط بات کی ہے؟ عمران خان نے تو یہ کہا ہے کہ جنہوں نے غلط کارروائی کی ہے یا غلط فیصلہ دیا ہے ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے. کارروائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لڑائی جھگڑا کریں گے یا ان کو پکڑیں گے، یہی قانونی طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ مصیبت یہ ہے، میں نے آگے آپ کو بتایا کہ بیوروکریسی دس اینڈ دیٹ کے چکر میں لفظوں میں اتنا ہیر پھیر ہے کہ وہ ساری چیز گھما دیتے ہیں. چاہے وہ عدالتیں ہوں، چاہے آپ بیوروکریسی کا کوئی بھی حصہ لے لیں، وہ اپنے اس جو ان کی ایک زبان ہوتی ہے، بیوروکریسی کی ایک اپنی زبان ہے، اس کی انٹرپریٹیشن وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں. وہ آپ ان کو جتنے مرضی دلائل دے دیں وہ نہیں مانیں گے. وہ کہیں گے کہ یہاں پہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے قانون کے مطابق. وہ قانون کو یہاں پہ قانون ایسا ہے توڑ موڑ لیتے ہیں، جدھر مرضی اس کو کھینچ لیں. پاکستان کا قانون، انگریز کا قانون ابھی تک چل رہا ہے نا، اس کو جدھر مرضی آپ کو. بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع تھا جس پر ایک ایسے شخص کی رائے چاہیے تھی جو کہ ان کو قریب سے دیکھ چکا ہو اور اس کو بہتر پتہ ہو کہ ان معاملات کو کس طرح سے ہینڈل کیا جاتا ہے. تو امید کرتا ہوں ہمارے ویورز کو بھی یہ پسند آیا ہوگا اور ان کو کافی نالج بھی ملی ہوگی. اپنے میزبان فہد علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.